وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اور توحید کو اسی لیے بار بار کہا جاتا ہے، یہ انبیاء کی دعوت ہے، آپ کے دنیا میں آمد کا ذریعہ ہے. دنیا میں آپ اور ہم اسی لیے پیدا کیے گئے ہیں، توحید کو پھیلائیں، موحد بنیں، دنیا سے جاتے ہوئے کلمہ توحید لے کر جائیں، لا الہ الا اللہ. یہی توحید ہے جس کے لیے دنیا بسائی گئی، انبیاء بھیجے گئے، اور اسی توحید کہ نہ ہونے کی وجہ سے آپ اور ہم مصیبتوں کا شکار ہیں اور غیروں کے ہاتھوں سے پٹ رہے ہیں. لیکن پھر بھی ہم خبروں کے طواف نہیں چھوڑتے، خبروں پر چادریں نہیں چھوڑتے، خبروں پر منتیں نہیں چھوڑتے، خبروں کی زیارتیں نہیں چھوڑتے، یعنی ایسی زیارتیں جو غیر شرعی ہوں. اور ایک طرف کہہ رہا ہے چاروں دعاؤں میں ہی بات بتائی گئی کہ تم موحد بن جاؤ، ساری پریشانیاں حل ہو جائیں گی. دوستو عزیزو، میں آپ کو بتا دوں کہ شرک کی جو بنیاد ہے توحید سے ہٹ کر وہ دو چیزوں، ایک چیز پر ہے جو دو چیزوں میں بڑھ جاتی ہے. وہ چیز ہے توہم پرستی. توہم پرستی کہتے ہیں شیطان جلب المنفعہ و دفع المضرہ، انسان اللہ تعالی سے ہٹا کر دوسری چیزوں میں آدمی کو لگاتا ہے کہ اس سے تم کو یہاں سے فائدہ ملے گا، یہاں سے تم کو نقصان پہنچے گا. دو چیزیں ہیں. شیطان دوسری چیزوں میں آپ کو لے جاتا ہے کہ اگر تم اس کی عبادت کرو گے تو فائدہ ملے گا، اور اس سے تم نہیں ڈرو گے تو تمہارا نقصان ہو جائے گا. ان دو چیزوں کو لے کر انسان سارے نقصان میں مبتلا ہوتا ہے. مظاہر پرستی میں، ستاروں کی پوجا میں، چاند ستاروں کی پوجا میں، بت پرستی میں، جنات کو ماننے میں، عقل پرستی میں، ذہن پرستی میں، اولیاء پرستی میں، خبر پرستی میں، علماء پرستی میں انسان شامل ہو جاتا ہے. جب توحید سے ہٹ جاتا ہے، توحید سے ہٹ جاتا ہے تو مصیبتیں اس کی ارد گرد جمع ہو جاتی ہیں.